اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ آج جس دوائی کی سلیکشن کی ہے وہ انتہائی اہم دوائی ہے، اس لحاظ سے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، ورم کی شکایت آ جاتی ہے، پیروں پہ، پیٹ پہ، چہرے پہ، اور پیشاب کے رکنے کی علامات بھی اس میں پائی جاتی ہے، اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے جو استسقا ہوتا ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ قبض کے اندر بھی یہ ایک کارگر بہترین دوائی شمار ہوتی ہے۔ مختصر سا اور جامع آپ کے لیے لکھا ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ دوائی کا نام ہے ارالیا ہسپیڈا۔ ارالیا ہسپیڈا ایک ایسی دوائی ہے، یہ ایک عمدہ پیشاب آور دوائی ہے۔ جگر یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے استسقا اور قبض کے لیے مفید ہے۔ مثانے کی بیماریوں اور پیشاب کی تکالیف، خصوصاً جب ساتھ ورم اور استسقا بھی ہو، تو یہ دوائی ارالیا ہسپیڈا دیں۔ اب آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ اس کو کس پوٹنسی کے اندر دینی ہے۔ اس کی جو خوراک ہے، جو پوٹنسی ہے، وہ آپ کیو کی پوٹنسی استعمال کریں گے۔ وہ ایک بہترین دوائی شمار ہے کیو کے اندر۔ بڑوں کے لیے 15 قطرے دن میں 3 ٹائم دیں گے، لیکن اگر شدت مرض ہو، مریض تکلیف سے کرا رہا ہو، تو پھر آپ ہر 1 گھنٹے بعد گرم پانی میں 15 قطرے دینا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اس میں افاقہ نظر آئے گا۔ ارالیا ہسپیڈا اس لحاظ سے بھی کارآمد ہے، چاہے مثانے کی خرابی ہو، چاہے گردوں کی خرابی ہو، چاہے مقد کا قبض کی شکایت ہو، آنتوں کی وجہ سے ہو، خشکی کی وجہ سے ہو، اس کو توڑ دے گی۔ ارالیا ہسپیڈا اس لیے بھی کارگر دوائی ہے کہ یہ بیماری اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے، چاہے قبض کی بیماری ہو، مثانے کی بیماری ہو، یا گردوں کی خرابی کی بیماری ہو۔ ایک گردوں کے لیے ایک ٹانک کا کام بھی دیتی ہے۔ جہاں یہ اس کو افادیت دیتی ہے، وہاں اس کو ایک قوت بھی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، سامعین، جس طریقے سے ارالیا ہسپیڈا کام کرتی ہے، تو یہ یقیناً گھر میں لا کر رکھنے کی دوائی ہے، اور آپ اس کو پرچیز کر کے گھر میں رکھ لیں۔ لوکل استعمال کر لیں اگر پیسے کی کمی کے شکار ہیں، ورنہ جو فارن کنٹری یعنی جرمنی سے یا سوئٹزرلینڈ سے یا فرانس سے آ رہی ہیں، ان کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ناظرین، سامعین، دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ انسان بیماریوں سے دوائی کھانے سے نکلتا ہے، اور انسان کی جو روح کی تربیت ہے، وہ اس کی تربیت اچھی کتابوں سے، اچھے استادوں سے، اچھے
عبادت گاہوں سے ملتی ہے۔ ہر مذاہب والا اپنی روح کی اصلاح کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ روح اور جسم دونوں ایک جگہ منجمد ہیں۔ روح کا علاج ہونا بھی ضروری ہے اور جسم کا علاج ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کل کمپیوٹر کے حوالے سے ایک جو بڑا مشہور ہوا ہے کورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، 2022 اور 23 میں اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ 1950 میں آ چکا تھا، لیکن 1950 میں جس طرح بجلی بنی، 1950 میں بجلی کا ایک مثال دے رہے ہیں، 50 سے مراد ہمارا کہ پہلے بجلی پہ، اب اس سے جو دنیا کا نظام چلا، اسی طریقے سے 1950 میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آیا تو اس کے بعد پھر دنیا کا نظام چلا، اور اب 2022 اور 23 میں یہ اپنے عروج پر آ چکا ہے۔ 2-3-4 سالوں میں یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہا ہے اور پوری دنیا اس میں انوالو ہو جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر ایک جملے میں میں آپ کو سمجھاؤں، میں بیسکلی جو میں نے سمجھا ہے اس کو کہ گھما پھرا کے ہر مشکل کا حل نکالنے والے پروگرام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہ 3 پارٹوں پہ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا پارٹ مینوئل، جس کو مشینی پارٹ بھی کہتے ہیں، دوسرا پھر ڈیپ گہرائی کے ساتھ بھی ہے، اور تیسرا سپرلیٹو کے ساتھ۔ اسی طرح انسان کا دماغ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کے استعمال سے اپنے مریضوں کو صحیح کر سکتا ہے۔ انسان کا دماغ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کیونکہ جو چیز صحیح نہیں ہو رہی ہو اس کو صحیح کر دینا، یہی کاریگری ہے، یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہی سپرلیٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آپ مائنڈ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مائنڈ ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ بیماریوں سے نکالنا، بیماریوں سے بچانا، بیماریوں کے بارے میں سمجھانا، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آ رہا ہے۔ اب ڈاکٹروں کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی، وکیلوں کو بھی، ہر فیلڈ والوں کو ضرورت پیش آئے گی۔ اس لحاظ سے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں دوائیوں کا، وہ آپ کے مائنڈ کو اچھا کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا مائنڈ سپرلیٹو بن جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن جائے، اور پھر آپ دنیا میں ترقی کریں۔ تو ہمارے جو بتانے کا، دوائیاں بتانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں نے حالات حاضرہ کے مطابق مثال دے کے سمجھا دیا ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے، سچ سمجھنے، سچ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا مائنڈ ایک محدود دائرے میں دیکھتا ہے، ایک محدود دائرے میں سوچتا ہے، ایک محدود دائرے میں عمل کرتا ہے۔
جتنا اس کے اندر علم ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر شعور ہوتا ہے، جتنا اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اچھا بنا دے۔ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں اچھے کام کرے گا وہاں منفی کام بھی کرے گا، انسان کے مائنڈ کی طرح ہے۔ اب یہ ڈپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم اس سے افادیت لیتے ہیں یا ہم اس سے نقصانات لیتے ہیں۔ چھری کا کام چیزوں کو کاٹنا بھی ہے اور چھری کا کام انسان کو مار دینا بھی ہے۔ ہر چیز کے افادیت بھی ہے، نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے اور ہمارے مائنڈ کو سپرلیٹو بنائے تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں، اچھا ورک کر سکیں، آسانی پیدا کر سکیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے۔ آج کی دوائی اور آج کا تجزیہ پہ کمنٹس دیجیے گا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے کمنٹ سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رہنمائی فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔